الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل 1 یا 2 دنوں بعد رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، جس میں شیطان کو قید کر دیا جائے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، نیک اعمال کی قدر بڑھا دی جائے گی، نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، بخشش کے پروانے بٹیں گے، ہر روز لاکھوں لوگ جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ ہے رمضان اس طرح گزاریں۔ ہم زندگی کا ایک عرصہ اسی روٹین کے ساتھ رمضان گزار رہے ہیں جو کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے، جس میں تھوڑی بہت نماز پڑھ لی، تھوڑا بہت ذکر کر لیا، کسی نے روزہ رکھ لیا، کسی نے نہیں رکھا، اور رمضان اس طرح کئی ہمارے گزر گئے۔ پچھلے جمعے ہم نے سیکھا تھا کہ صحابہ کرام کس طرح رمضان گزارتے تھے، کہ ان کا رات دن عبادت کے لیے خاص تھا۔ یہ پورا مہینہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، زکوٰۃیں دے کر، قیدیوں کو جس کو آزاد کرنا تھا آزاد کر کر، لوگوں کے جن کے قرض دینے ہوتے تھے وہ قرض دے کر، اب وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ ہم سب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت کر لیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس رمضان کچھ پہلے رمضان سے زیادہ عبادت کر کر اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ سیٹ بننے کی دیر ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر کوشش ہوگی، طبیعت کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ہوگا، تھوڑا جسم اس کی اجازت نہیں دے گا، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو بیسیکلی یہ رمضان ہمارے لیے بقیہ رمضان کی بنسبت بڑا ہی ایک بڑا انعام ہے۔ وہ یوں کہ پچھلے رمضان ہم نے گرمیوں میں گزارے، اے سی لگا کر گزارے، کافی بھوک پیاس بھی برداشت کی، لیکن آج الحمدللہ ہمیں اس طرح کی گرمی، اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ ابھی تک ایسا چل رہا ہے کہ سویٹر پہنے جا رہے ہیں، بغیر پنکھے کے رہ رہے ہیں، پیاس بھی اتنی نہیں۔ تو اس رمضان ہم اپنی طبیعت کو، اپنی عادات کو بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ سب سے پہلے یہ کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے
پھر کبھی اسے عذاب نہ دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا، فرشتے ہر رات اور دن مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب حضور نے یہ 5 خوبیاں رمضان کی ارشاد فرمائیں تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے جس کے اندر یہ 5 خوبیاں ملیں گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ اسی طرح رمضان شریف کی جو آخری رات ہوگی یہ امت محمدیہ کو نیک کاموں کی ایک قسم کی اجرت مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کس قدر عظیم جو ہے یہ مہینہ ہے کہ 5 خوبیاں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ 5 خوبیاں عطا نہیں کی گئی، اور اگر ہم اس مہینے کو غفلت میں گزار دیں بلکہ گناہوں میں گزار دیں تو ہم ان خوبیوں سے محروم ہیں۔ یہ رمضان ہر دن ہر وقت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر قیمتی ہے۔ ایک واقعہ ہے 3 صدی ہجری کے خلافت بنو عباس کے دور کی بات ہے کہ ایک مرتبہ وقت کے خلیفہ نے صوبائی جو گورنرز تھے ان کی ایک عالی شان قسم کی دعوت رکھی۔ بادشاہ نے سارے علاقوں کے گورنرز اکٹھے کیے اور ان کی ایک عالی شان قسم کی دعوت رکھی تاکہ جن کی اچھی کارکردگی ہے انہیں انعامات دیے جائیں، سارے اکٹھے ہوں۔ تو اس وقت دارالخلافہ بغداد شریف تھا۔ اس وقت صوبائی گورنر بڑی شان و شوکت کے ساتھ بغداد پہنچے۔ خلیفہ وقت نے ان گورنرز کو بہت قیمتی لباس پہنائے۔ اب وہ قیمتی لباس پہن کر سارے گورنر دعوت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ بھی موجود تھا، وزیر بھی موجود تھے، دعوت کے مزے اڑائے جا رہے تھے۔ اچانک دعوت کے دوران ایک گورنر کو زوردار چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ اس کی بلغم بھی نکل گئی۔ اب جب وہ قیمتی لباس کے اوپر بلغم گری، وہ چھینک آئی تو بادشاہ کو بڑا ناگوار سا گزرا نا۔ اب گورنر بھی شرمندہ ہو گیا کہ اس کا اپنا قصور اس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب اس کے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں تھا تو اس نے جو بقیہ منہ اپنا تھا وہ اسی قیمتی لباس سے صاف کر لیا مجبوراً۔ جیسے ہمیں آ جائے تو ہم کسی پلو سے پکڑ کر کسی حصے کو اپنا منہ صاف سوف کر لیتے ہیں۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اتنا قیمتی لباس دیا ہے اور اس نے اس سے اپنی ناک صاف کر لی ہے۔ اب خلیفہ نے بڑی محفل میں اس گورنر کو ڈانٹ پلائی اور اس کو دعوت سے نکال دیا۔ ساری محفل کا ماحول بدل گیا، مزہ جو تھا وہ تھوڑا سا کرکرا ہو گیا، اور بقیہ جو وزراء تھے، گورنر تھے، وہ بادشاہ کو خوش کرنے میں لگ گئے۔ اس دعوت میں نہاوند کے گورنر ابو بکر بھی تھے۔ عام طور پر جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر لوگ غیبتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو عقل ہی کوئی نہیں ہے، تمیز ہی کوئی نہیں ہے، بادشاہ سلامت چھوڑیں، آپ پریشان نہ ہوں، اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو گورنر تھا ابو بکر،
انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا بلکہ ایک سوچ میں گم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ محفل ختم ہوئی، جب خلیفہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو گورنر ابو بکر خلیفہ کے پاس گئے اور اپنی گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ گورنر کون؟ کوئی اور، چھینک کسی اور کو آئی، استعفیٰ کس نے دے دیا؟ نہاوند کے گورنر ابو بکر نے استعفیٰ دے دیا کہ میں گورنری سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ خلیفہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے غصے میں پوچھا کیوں استعفیٰ کیوں دے رہے ہو؟ گورنر بولا خلیفہ صاحب یہ ایک قیمتی لباس تھا جو ایک انسان نے ایک انسان کو دیا تھا، جب اس قیمتی لباس کا تھوڑا سا غلط استعمال کیا گیا تو آپ نے انسان ہونے کے باوجود اس کو دھتکار دیا اور اس کو محفل سے نکال دیا۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اس نے ہمیں انسانیت کا قیمتی لباس عطا فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اب میں اس انسانیت کا، اس مسلمان ہونے کا اگر غلط استعمال کروں تو صرف دنیا میں اس کے پیچھے نہیں بھاگتا رہوں گا، دنیا میں خسارہ نہیں کھاؤں گا، بلکہ آخرت میں بھی مجھے اس کی گرفت ہوگی اور ہو سکتا ہے مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں پھینک دیا جائے کہ میں نے اپنی انسانیت کا، اپنے مسلمان ہونے کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ گورنری کو چھوڑ کر عبادت میں لگ گئے۔ ایک واقعہ ان کو چوٹ کھا گیا کہ اپنی قیمتی وقت کا، اپنی پیدائش کا، اپنے انسان ہونے کی اہمیت اس کو پتہ چلی۔ کون تھے؟ گورنر تھے، ایک سیاسی بندے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت میں لگ گئے، اور حال یہ ہوا کہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ کر توبہ کی، عبادت میں ایسے مصروف ہوئے کہ دنیا نے بعد میں اس کو ایک عظیم ولی حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا۔ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے 12ویں بزرگ، سلسلہ عالیہ قادریہ کے 12ویں بزرگ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شجرہ قادریہ عطاریہ کے اندر ایک شعر بھی پڑھا جاتا ہے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اب دیکھیں اگر وہ گورنر ہی رہتے تو آج ان کا ممبر رسول کے اوپر نام نہ لیا جائے۔ انہوں نے اپنے وقت کی اہمیت کو، اپنی انسانیت کو، اپنے مسلمان ہونے کو پہچانا، تو آج اللہ تعالیٰ نے ولایت کا امام بنا دیا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، ہم سب کو یہ احساس ہونے کی بات ہے۔ کوئی بات ہمارے دل کو چوٹ کر جائے اور ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، ہم گناہوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اس طرح کے رمضان کئی گزر کے، ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے کہ بھی 1-2 دن بھی اس تک ہم پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے۔ کئی پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اچھے بھلے تھے، آج کوئی بیمار ہے، کوئی جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر گیا ہے، تو کوئی پتہ نہیں اگلا بھی دن ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں مچھر بھی بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، اس کے بعد ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں بنایا، جو اتنا بڑا احسان، اور اس کے باوجود ہمارے اعمال آخرت سے بے فکر ہو کر ہوں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تیری بڑی قیمت رکھی ہے، انسان کو کہتے ہیں اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تیری بڑی قیمت رکھی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. یعنی مولانا روم فرماتے ہیں کہ تمہاری جان کتنی قیمت ہے، کتنی قیمتی ہے کہ تمہاری جان اور تمہارے مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا فرما دی. حالانکہ وہ جان بھی رب کی، وہ مال بھی رب کا، اس کے باوجود رب تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں کہ اس کے بدلے میں ہم سے جنت جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ مال دے دو، اپنی جان دے دو، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے رزق کے معاملات، اپنے دنیاوی معاملات، اپنی عبادات اللہ کے لیے کر دو، شریعت کے مطابق کر دو، تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں جنت مل جائے گی، اور خود کو دوزخ سے بچا لو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جان، یہ وقت کتنا قیمتی ہے، یہ مال ہمارا کتنا قیمتی ہے کہ ہم اگر اس مال کو فضول کاموں میں ضائع کر دیں گے، اپنی زندگی کو، اپنے رمضان کو، اپنی مقدس راتوں کو گناہوں میں، فضول کاموں میں گزار دیں گے، تو ہم نے بڑے خسارے کا سودا کیا، ہم اچھے تاجر نہیں کہلائیں گے. کہ تاجر تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا ہمیشہ کیا سوچتا ہے؟ نفع سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی اس کا کیا کریں؟ نفع سوچیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی. ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے مجھے چاندی کی انگوٹھی دی، میں نے وہ انگوٹھی پہنی اور باہر چلا گیا. مجھے ایک دھوکے باز ٹھگ نے گھیر لیا، جس طرح ہمارے یہاں نہیں فراڈیے فقیر مل جاتے ہیں، 2 نمبر جیلی پیر مل جاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے مجھے گھیر لیا. اس کے پاس ایک گڑ تھا، شکر تھی. اس نے کہا کہ تھوڑا سا گڑ اپنی زبان پر لگاؤ. میں نے چکھا تو میٹھا تھا. اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی اب اپنی زبان پہ لگاؤ. کہتے میں نے اپنی زبان پہ انگوٹھی لگائی تو وہ انگوٹھی تو پھیکی ہونی ہے، کڑوی ہونی ہے. تو اس نے کہا کہ تمہاری انگوٹھی کا تو ذائقہ ہی کوئی نہیں، اور میرے پاس جو چیز ہے وہ کتنی لذیذ ہے، لہٰذا تم اپنی انگوٹھی مجھے دے دو اور مجھ سے یہ گڑ لے لو. مجھ سے کیا لے لو؟ گڑ لے لو، اور اپنی انگوٹھی مجھے دے دو کہ کتنا لذیذ میرے پاس سامان ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنی انگوٹھی اس کو دے دی اور اس کا معمولی سا گڑ اس کی باتوں کے اندر آ کر کیا کیا؟ وہ لے لیا. اب اس واقعے سے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو شیطان بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کھیل کھیلتا ہے کہ ہم سے ہماری قیمتی شے جو چاندی کی انگوٹھی سے بھی بڑھ کر ہے، وہ مقدس لمحات ہیں جس کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، وہ مقدس راتیں ہیں جس کے اندر ہم تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، جنت کو پا سکتے ہیں، بخشش کو پا سکتے ہیں. تو شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ تھوڑا سا گڑ کی طرح ہمیں کیا کرتا ہے؟ چسکا دلاتا ہے. اوے رمضان کا تو مہینہ برا کاروبار کا مہینہ ہے، اوے رمضان میں تو بڑا پیسہ ہے، رمضان میں تو بازاروں میں بڑا کاروبار ہوتا ہے، تم کیسے پیچھے رہ جاؤ گے، اور کاروبار کون کرے گا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان کو سائڈ پہ لگا کر اس گڑ کی طرح اس معمولی سے نفع کے لیے کئی بندے اپنے روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں. بڈھے لوگ ہیں تو میری درد ہو، میری ہے تو مولوی صاحب شوگر بڑی ہے، میں نہیں رکھ سکتا. تو دکان تے روزانہ نے 8 گھنٹے آرام نہ ٹک کے کرسی تے بیٹھے رہنا. حالانکہ کرسی پر اتنی دیر بیٹھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے؟ پیسہ آ رہا ہے، وہ گڑ کی طرح چسکا آ رہا ہے، تو بندہ پھر سب چیزیں برداشت کر لیتا ہے. تو اسی طرح شیطان ہمیں اس مہینے میں اس گڑ کی طرح چسکے دلواتا ہے، تھوڑی رونق میلہ دکھاتا ہے، دنیا کے وسوسے اور گھر کے اندر تنگی کا دکھا کر ہمارے قیمتی جو وقت ہوتے ہیں، جو قیمتی مہینہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیات میں ایک قسم کا وہ گھیر لیتا ہے، اور ہم جو ہوتے ہیں وہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. کس چیز کی نصیحت کرتا ہوں؟ کہ تم اللہ کے لیے کھڑے رہو. یعنی تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو قائم رکھو. اللہ کی عبادت کے لیے قرآن کہتا ہے یہ نصیحت ہے کہ تم اللہ کی نصیحت کو کیا کرو؟ قبول کرو اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے کھڑا کر لو. اپنے آپ کو عبادت کے لیے کیا کرو؟ خاص کر لو. اب یہ دیکھیں کوئی غربت مٹانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کوئی ملک کی ترقی کے لیے سیاست میں کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی شہرت پانے کے لیے یوٹیوب سوشل میڈیا میں کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کون سی نصیحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ کامیابی کس میں ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بقیہ ذاتی مفادات کو چھوڑ کر کیا کرو؟ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ. اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کی ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ اے بلائی چاہنے والے آگے بڑھ, اے بلائی چاہنے والے آگے بڑھ اور نیک کام کر, اور اے برائی چاہنے والے برائی سے باز آ جا. یعنی رمضان شریف کی ہر رات مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اگر تم نیکی کر رہے ہو تو نیکی میں مزید اضافہ کرو, اور اگر برائی کر رہے ہو تو کیا کرو؟ برائی سے باز آ جاؤ. تنبیہ کی جا رہی ہے اور ترغیب دی جا رہی ہے کس کام میں جلدی کرو؟ نیک کاموں میں جلدی کرو, بھلائی کے اندر جلدی کرو. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے اوپر ملاقات کا فرمایا تو پہلے حکم ہوا کہ روزے رکھیے نا. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہلے کیا رکھا؟ روزے, کہ روزے رکھو, روزے رکھ کر پھر میری ملاقات کو آؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تو 70 افراد کو ساتھ لے کر آپ چل پڑے. جب آپ کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے جو ہے وہ جلدی کی نا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, اے قرآن پاک کے اندر ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دی؟ کہ 70 افراد ساتھ آ رہے تھے لیکن آپ ان کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے پہلے آگے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, مولا میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جا. یعنی کوہ طور پر پہنچ کر جلد سے جلد روزے شروع کرنے, تیری عبادت میں مصروف ہو کر تجھے راضی کرنے کا شوق ہی اتنا تھا کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور قرآن بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے, حضور بھی یہی فرما رہے ہیں کہ نیک کاموں میں کیا کرو؟ جلدی کرو. اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑے کر لو, اپنے آپ کو عبادت کے لیے کیا کرو؟ تیار کر لو. اب رمضان شریف جو ہے یہ مہینہ جو آ رہا ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے, ان میں کھاؤ زندگی گزارو, مگر ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا, یعنی ماہ رمضان. اس میں ڈرو, بے شک اللہ پاک کا یہ مہینہ ہے. یعنی روزوں کے دوران, رمضان کے دوران, اب روزہ چھوڑنے سے بھی دور رہو, روزے کے دوران, رمضان کے دوران گناہوں سے بھی دور رہو. اس مہینے کو کس کے لیے خاص کر لو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر اگر اس مہینے بھی وہی روٹین چل رہی ہے, وہی گناہوں کا سلسلہ چل رہا ہے, وہی فراڈ, وہی حرام خوری, وہی رشوت, وہی دھوکہ فریب, وہی ملاوٹ, وہی لوگوں کو لوٹنا,
وہی سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو سنیں آقا علیہ السلام کی کیا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں گناہ کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے سال بھر کے اعمال ضائع فرما دیتا ہے. سال بھر کی نیکیاں گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے شعب الایمان کی. یعنی کتنی وعید ہے. یہ یاد رکھیں کہ جس گھڑی جس مقام کے اندر ثواب زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر گناہ کی گرفت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہم بس خوش فہمی میں زندگی گزار لیں کہ جی ہاں جی بس نیکیاں بوتیاں ہوئی ہیں. نہیں، اس کے اندر گناہ بھی زیادہ ہے. حرم کے اندر اگر ہم جا کر کہیں کہ جی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسی ساڑی موجہ ہی لگی ہیں. ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو رمضان کے اندر ہم گناہوں سے بچائیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بقیہ دنوں میں شیطان ہمیں ورگلا رہا ہوتا ہے، لوگ بھی، ماحول بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں، ہم نمازی بننا چاہیں، ہم تلاوت قرآن کرنے والا بننا چاہیں، ہم دیگر گناہوں سے بچنا چاہیں تو رمضان ہمارے پاس ایک بہترین مہینہ ہے. اگر اس پورے مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو بدل کر آئندہ ہم نیک اعمال کے اوپر بآسانی عمل پیرا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو بھی اسی روٹین کے اندر بس یہ فرق ہو گیا کہ تھوڑا سا روزہ رکھ لیا، کوئی تھوڑی سی عبادت، کوئی 2-3 نمازیں پڑھ لی، اسی طرح ہی زندگی گزر رہا ہے. یا جمعے والے دن ہم نے بڑا اہتمام کر لیا، سارے رمضان میں 4 جمعے ہم نے ریگولر پڑھ لیے، تو کوئی یہ بڑا کمال نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رمضان گزارتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے تھے. یعنی بقیہ مہینے بھی حالانکہ آقا علیہ السلام عبادت کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں لیکن جب رمضان آتا تو بقیہ مہینوں کی بنسبت حضور علیہ السلام زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں یہی فرماتے ہیں کہ عام روٹین سے بڑھ کر رمضان شریف میں حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے. اور رمضان شریف کے اندر 5 خصوصی عبادات ہیں جو ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو کریں گے. سب سے پہلے ہے روزہ جو سب سے بڑی عبادت ہے. دوسرے نمبر پر ہے تراویح. تیسرے نمبر پر ہے تلاوت قرآن. چوتھے نمبر پر ہے شب قدر. اور 5ویں نمبر پر ہے اعتکاف. یہ خصوصی رمضان کی کیا ہیں؟ عبادتیں ہیں. روزہ کی فضیلت کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن پاک میں اس کو کیا کیا گیا؟ فرض کیا گیا. اور امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا ایک روزہ اس کے علاوہ دنوں کے 1000 روزوں کے برابر ہے. کتنی فضیلت ہے. اور رمضان شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے ان میں سے ایک روزہ اس کے پاس آیا، روزے دار اس کے پاس آیا اور اس پیاسے شخص کو جو ہے وہ پکڑ، روزے دار جو ہوگا کل قیامت والے دن اس روزے دار کو پیاسی حالت میں پکڑ کر اس کو آخرت کے اندر پانی سے سیراب کیا جائے گا. کہ روزے کی حالت میں یہ کیا کرتا تھا؟ بھوکا پیاسا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو کیا کرے گا؟ آخرت کا پانی پلائے گا تاکہ آخرت کے اندر جب گلے خشک ہوں گے تو اس کو روزے دار کو کیا کیا جائے گا؟ سیراب کیا جائے گا. اسی طرح تراویح جو سنت موقتہ ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سنت یہ نہ پڑھ لو تو نہ پڑھو تو نہ پڑھو. حالانکہ یہ تراویح کیا ہے؟ سنت موقت. اور 20 رکعت موقت ہے. کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھتا ہے، کوئی تھوڑی بہت پڑھ کر تھک جاتے ہیں.
تو تراویح جو ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں پڑھ پاتا تو عورت اور مرد گھر کے اندر پوری 20 رکعت تراویح کیا کریں, وہ پوری کریں. اگر اس کی کوتاہی کرتا ہے, اس کو چھوڑتا رہتا ہے, تو کیا ہوگا, اس کا گناہ بھی ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا فرمائی, جو بندہ ماہ رمضان میں رات میں نماز پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے, اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. مزید آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, رمضان شریف میں رات کے وقت یا دن میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے, اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑا 500 سال تک چلتا رہے. اب تکبیر، پتی بول بول. اب حساب لگائیں, رمضان میں اگر بندہ با جماعت نماز پڑھے, اپنے نوافل پڑھے, اپنی سنتیں پڑھے, رات کو تراویح پڑھے, تو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں الگ, ان کو ضرب دیں تو یہ لاکھوں بن جاتی ہیں. اور اس کے بعد کتنے درخت جو ہوں گے وہ جنت میں لگ جائیں گے. صرف زائد عبادت نہیں, جو سنت مؤکدہ ہے, جو فرض نماز ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے. اگر زیادہ عبادت کریں گے, تہجد پڑھیں گے, دیگر نوافل پڑھیں گے, تو اور زیادہ ثواب. اسی طرح تلاوت قرآن کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے, اور جبرائیل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے, پورے قرآن پاک کی دہرائی کرتے تھے. اور اسی طرح ہمارے بزرگان دین رمضان شریف میں خصوصی طور پر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. اولیاء کرام بعض ایسے ہیں کہ رمضان شریف میں 3 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں ہر 2 راتوں میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیوں کے امام ہیں, ان کا معمول تھا کہ رمضان شریف کے ابتدائی 20 دن ہر 3 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے, اور آخری عشرے میں ہر 2 راتوں میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سال کے عام دنوں میں 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے, لیکن رمضان شریف میں ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اور جب آخری عشرہ آتا تھا تو اس میں ہر رات پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے. امام شافعی رمضان شریف میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے, اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے. ایک قرآن پاک تراویح کے اندر, ایک صبح اور ایک شام کو. یہ ہمارے بزرگان دین کا کیا تھا, وہ طریقہ تھا. اب چوتھی جو رمضان کی خوبی ہے وہ ہے شب قدر میں عبادت کرنا, کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے, وہ بہتر ہے. اور آقا علیہ السلام نے اس کو آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرنے کا کیا فرمایا. اور بزرگان دین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو 27ویں رمضان کو ہی لیلۃ القدر کے قائل ہیں کہ اس رات خصوصی طور پر کیا کیا جائے, عبادت کی جائے. تو پہلا کیا ہے, رمضان کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے فرض روزے رکھنے. تھوڑی بہت شوگر یا تھوڑی بہت جو عورت حاملہ ہے, یہ تھوڑی بہت جو بیماری ہے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. جب آپ ذرا سے روٹی, آپ ویسے بھی صحت مند ہوں تو پہلا روزہ تھوڑا سا بندے کو فیل ہوتا ہے, اور پھر دوسرا روزہ کم ہوتا ہے, تیسرا, پھر ایک بات عادت بن جاتی ہے. بیسیکلی ہم جو کہتے ہیں میں بیمار ہوں, وہ ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے, اور جب پہلا روزہ آتا ہے اور تھوڑی سی بیماری آتی ہے تو ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں, کمزور ہوں, مجھ سے رکھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر بندے نے عہد کیا ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو پھر کوئی بھی فیل نہیں ہوگا. بندہ اپنے آپ کو فیل کر لے نا کہ میں بیمار ہوں یا میں نے شوگر ہو گئی ہے
یا میرا بلڈ ہائی ہے اور وہ نہیں بھی ہوگا تو وہ ہو جائے، بندہ ذہن اپنا بنا لے. لیکن بندہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر طاقتور بنائے، اپنے آپ کو مضبوط بنائے تو وہ مضبوط ہی رہے گا. اسی طرح آپ تلاوت کی عادت بنائیں. صبح دکان پہ آئیں تو روزانہ آ کر کچھ نہ کچھ پڑھیں، اور کچھ نہیں تو ایک رکوع اپنے موبائل کے اندر ہی بے وضو بھی قرآن پاک موبائل کے اندر پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو قرآن پاک کو با وضو چھونا چاہیے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو صبح آتے ہی عام روٹین کے اندر آپ کم از کم ایک رکوع پڑھنے کی عادت بنائیں. چلو کچھ نہ کچھ تو پڑھو، اور جب روزے آ جائیں تو کچھ بڑھا لو، اس کو آدھا پارہ کر لو، ایک پارہ کر لو، کچھ اس کے قرآن پاک کی کیا کی جائے، تلاوت کی جائے. ایک روزہ، ایک کیا ہے تلاوت، اور پھر تراویح بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اچھے سے قاری کے پیچھے پڑھیں گے، عادت بنے گی، آپ کو سرور آئے گا. شروع میں تھوڑا جسم تھکے گا، لیکن آپ عادت بنا لیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کئی بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تراویح کئی سالوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے، انہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے تراویح پڑھنی ہے. تو جس نے نہیں پڑھنی اس کے بڑے بہانے، اور جس نے پڑھنی ہے وہ کوشش کرے گا تو اتنی بڑی سعادت جو ہے وہ ہر سجدے کے بدلے میں نیکی، جنت میں درخت، یہ ساری فضیلتیں بھی پا لے گا اور رمضان میں رب کو راضی بھی کر لے گا. اب جو چوتھی ہے وہ شب قدر ہے، اس کی تلاش کوشش کرنی ہے. طاق راتوں میں کچھ زیادہ عبادت کر لی جائے، وہ بھی اتنا کوئی مشکل نہیں. اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنا روزگار بھی چلا رہے ہیں، لیکن یہ 5 چیزیں ان سب کے ساتھ ساتھ ہم بآسانی کر سکتے ہیں. آخر کے اندر 5ویں خوبی کیا ہے، اعتکاف. کہ اعتکاف آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی اتنی پیاری سنت ہے کہ ایک وقت ایک رمضان حضور علیہ السلام آخری عشرے میں اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے شوال کے اندر وہ اعتکاف پورا کیا، یعنی اس کی کمی کو شوال کے اندر پورا کیا. اس قدر آقا علیہ السلام کو اعتکاف کے ساتھ محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم فرما دے گا. ہر خندق کی مسافت مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے، کہ ایک دن کا بھی اعتکاف بندے کو جہنم سے بہت دور لے جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 10 دن اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور اگر آپ اعتکاف میں کچھ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف. دعوت اسلامی اعتکاف کے دوران آپ کو کئی فرائض سکھائے گی. اعتکاف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس قرآن ہی پڑھتے رہنا ہے. اعتکاف جو دعوت اسلامی کرواتی ہے اس کے اندر ہمارے جو فرائض ہیں، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز صحیح کرنا، ہماری قرات ٹھیک کرنا، یہ 10 دنوں کے اندر ہمیں بہت کچھ دین سیکھنے کو مل جائے گا. اور دعوت اسلامی کی ترقی کا ایک بہت بڑا راز جو نئے مبلغین آئے اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ تھی وہ اعتکاف تھا، کہ اعتکاف کے دوران لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی، ان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلا اور زندگی نیک کاموں کے ساتھ گزارنا آئی. اور آج وہ لوگوں کے رہنما ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، رزق حلال بھی کماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں. اسی طرح رمضان کی ایک خوبی صدقہ خیرات بھی ہے. کئی لوگ رمضان میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی بھی سخاوت جو تھی وہ رمضان میں پورے عروج پہ ہوتی تھی. تو ہم سب اپنے اپنے صدقہ فطر بھی دیں، اپنی اپنی زکوٰتیں اگر بنتی ہیں، اگر ابھی مہینہ نہیں بھی آیا زکوٰۃ کا تو ایڈوانس میں زکوٰۃ رمضان میں دیں کہ اس کی ثواب کی زیادہ فضیلت ہے. اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دیں تو کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کس کو دیں کس کو نہ دیں. تو سب سے پہلے تو یہ اصول ہے
کہ اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو دیں۔ اس کے بعد اس وقت جو زکوٰۃ کی سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کو جو دین میں لگا رہی ہے وہ دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، میں ایک نیوٹرل ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جس طرح دین کی خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے بغیر کسی کی سپورٹ کے، نہ ہمیں ایران پیسہ دیتا ہے نہ ہمیں سعودیہ پیسہ دیتا ہے، ہم آپ لوگوں کی زکوٰۃ، آپ لوگوں کے تعاون سے دنیا کے کئی ممالک میں یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ بد مذہب پیٹ مرے ہیں کہ ہم تو بڑے میسنے بن کر بڑے منافقانہ انداز میں بھی لگے رہے، درود بھی پڑھ لیتے تھے سنیوں کے ساتھ، پھر ان کو اپنے چلوں میں بھی لے جاتے تھے، اپنی جماعتوں میں بھی لے جاتے تھے، ان کے ساتھ شرکیہ کام بھی کر لیتے تھے، لیکن یہ وہ واحد جماعت ہے جو اپنے عقائد کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کرتی اور تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ایک تو ہم سنی ہیں، دوسرے ہم غوث پاک کے ماننے والے، ولیوں کے ماننے والے ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، تیسرا یہ کہ ولی کامل ابو البلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اس تحریک کے لیڈر ہیں، اور چوتھا یہ کہ سنی علماء کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، جس کی وجہ سے دعوت اسلامی نے اتنے مدارس، اتنی جامعات، اتنے ویلفیئرز کے کام کر لیے کہ آج اس کی اگر میں آپ کو لسٹ بناؤں، لسٹ دکھاؤں تو ایک لمبی لسٹ میرے پاس تیار ہے کہ ہزاروں کے اعتبار سے ہر سال علماء پیدا ہو رہے ہیں، حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں، اور کثیر تعداد میں ہزاروں کے اعتبار سے ہمارے سینٹرز ہیں۔ آج بڑی بڑی تحریکیں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے نام دیکھ لیں، ان کے گنتی کے اندر سینٹر ہوتے ہیں، ایک لاہور میں ہوگا، ایک دنیا کے کسی اور کونے میں ہوگا، بڑی بڑی تحریکیں دیکھ لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات، دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ، دعوت اسلامی کی مسجدیں حالی لاہور کے اندر آپ سروے کریں گے تو وہ سینکڑوں کے اندر ہے۔ پھر دنیا کے ایسے ایسے ممالک میں کہ جہاں گرجے تھے، جہاں کفار کی عبادت گاہیں تھیں، ان کو دعوت اسلامی نے آپ کے چندوں سے خرید کر اس کے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں جاری کر دی، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کر دیا۔ وہ اعلیٰ حضرت جس کو سعودیہ کے اندر یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ تو قبر پرست ہیں، اور سنی کے علاقوں میں، ترکیوں کے اندر اور اہل سنت کے کئی ممالک کے اندر اہل سنت کو قبر پرست اور مشرک پیش کیا جاتا تھا، وہاں دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کر کر بتایا، انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کر کر بتایا، دیگر زبانوں کے اندر الحمدللہ قرآن پاک کے ترجمے، تفاسیر، کنز الایمان کے ترجمے کئی ممالک کے اندر کر کے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پوری دنیا میں بتایا اور کہا کہ ہم صحیح سنی ہیں، 2 نمبر سنی اور ہیں، سنی صحیح کون ہے؟ ہم ہیں، ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی جو ہم سے جلتے ہیں، ہمارے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں، او دعوت اسلامی چندے کھا گئی، او دعوت اسلامی یہ کر گئی۔ دعوت اسلامی چندے نہیں کھا گئی، چندے لگا گئی اور تمہیں کھا گئی، تمہارے عقیدوں کو کھا گئی۔ اس لیے آپ سب اس تحریک کا ساتھ دیں، اپنی زکاتیں، اپنے فطرے اس کو دیں اور بے فکر ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پوچھے بغیر دعوت اسلامی 1 روپیہ بھی کسی غیر جگہ میں نہیں لگا سکتی، ہم سے پوری شرعی رہنمائی لی جاتی ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی کسی نے غلط لگا دیا تو اس کے اوپر ہم تاوان کے فتوے دیتے ہیں، اس سے وہ پیسے نکلواتے ہیں۔ کئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ غلطی سے کسی سے وہ زکوٰۃ خراب ہو گئی، زکوٰۃ کسی اور جگہ لگا دی، فطرہ کسی اور جگہ لگا دیا، چندہ کسی غیر محل میں لگا دیا، مسجد کا چندہ مدرسے میں لگا دیا، مدرسے کا چندہ مسجد میں لگا دیا، تو پھر ہم سے جب شرعی رہنمائی لی جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر تاوان ڈالتے ہیں کہ تم نے لوگوں کی زکوٰۃ خراب کی، تم نے لوگوں کا چندہ خراب کیا، جا کر اس کو پیسے دے کے آؤ۔ ایسا نہیں کہ کوئی بات نہیں، کھا لیا تو کھا لیا، نہیں، 1 روپیہ پوری مالیات دعوت اسلامی کی دارالافتاء کے مفتیان کرام کے انڈر ہے۔ اب امیر اہل سنت کو دیکھ لیں، لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، جو یہ مفتی تھے، آپ ملازم نے تو بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ امیر اہل سنت جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو کس سے
برملا لائیو رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اسی وقت مفتی صاحب فوراً امیر اہل سنت کو میسیج کرتے ہیں یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، کہیں آپ کلپ دیکھ لیجئے گا. ایسا نہیں کہ جو امیر اہل سنت نے کہہ دیا تو ہم کہیں گے نہیں جی نہیں جو پیر صاحب نے کہہ دیا. نہیں، پیر صاحب کی تعلیمات ہیں کہ شریعت کے معاملے میں کوئی روح رعایت نہیں، کسی لیڈر کی، کسی تاجر کی، کسی بھی شخصیت کی کوئی بھی اگر غلطی ہے تو اس کے اندر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. عقیدے کے اندر اگر کسی کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہے اور اس کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ذرا سا بھی خراب ہو، تو ہم نے کئی ایسے بندے گستاخی والی بات کے اوپر ان کو دعوت اسلامی سے نکالا ہے، اس کو ملازمت سے نکالا کہ نکل جا تو ہمارے کام کا نہیں ہے. یہ تحریک وہ ہے جو اسی تحریک اسی عقائد و نظریات کے اوپر ہے جو اعلیٰ حضرت کے تھے، جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، جو ہمارے صحابہ اور اہل بیت کے تھے. اللہ تعالی ہمیں اس تحریک کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو رمضان عبادت اور عام روٹین سے ہٹ کر اللہ کو راضی کرنے والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیجیے.